چاند رات اور عید کے دن کا وہ عمل جو آپ کی دعا سیدھا قبول کرا سکتا ہے، اگر چاند رات کو یہ 3 عمل کر لیے تو عید آپ کی زندگی بدل سکتی ہے انشاءاللہ تعالی۔ چاند رات کے دن کون سا عمل کریں؟ چاند رات کو آپ سورہ واقعہ اور سورہ مزمل کی تلاوت کریں۔ اگر آپ سورہ واقعہ اور سورہ مزمل کی ایک مرتبہ تلاوت کر لیں گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کی ہر مراد پوری فرمائے گا، آپ کی ہر خواہش اللہ تعالی قبول فرما دے گا۔ اور اگر ہر بلا سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو آپ چاند رات کو، یعنی عید والی رات کو، جس دن ہمیں چاند دکھے گا، چاند دکھنے کے بعد جو رات ہوتی ہے نا، اسی رات کو چاند رات کہتے ہیں۔ اسی رات میں اگر آپ نے 1000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ لیا تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہر بلا سے محفوظ رکھے گا، ہر بلا سے آپ محفوظ ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ میرے پیارے۔ اور عید کے دن کون سا عمل کریں؟ عید کے دن سبحان اللہ و بحمدہ 300 مرتبہ اگر آپ پڑھ لیں گے، اور پڑھ کر اس کا ثواب جتنے اس دنیا سے مسلمان بھائی گزر چکے ہیں ان تمام مسلمانوں کو اگر اس کا ثواب بخش دیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کی قبر پر 1000 انوار برسائے گا، 1000 نور کی برسات ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اور آپ جب انتقال کر جائیں گے، جو پڑھنے والا ہوگا، پڑھنے والا جب انتقال کر جائے گا، اس دنیا سے گزر جائے گا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کی قبر پر بھی 1000 انوار کی رحمتیں برسائے گا۔ سبحان اللہ۔ 1000 نور کی ان کی قبر پر برسات ہوگی۔ سبحان اللہ۔ تو میرے پیارے دوستو، عید کے دن کم سے کم یہ عمل تو کر لیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے، 300 مرتبہ پڑھ کر جتنے مسلمان بھائی اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان سب کو ثواب بخشیں۔ اور جو میں نے آپ کو چاند رات والے عمل بتائے ہیں ان کو بھی آپ کر لیا کریں۔ اور آپ جانتے ہیں یہ جو چاند رات آتی ہے نا، اس کو لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں، یعنی انعام والی رات۔ لیل کا معنی ہوتا ہے رات، اور جائزہ کا معنی انعام والی رات۔ انعام والی رات ہوتی ہے۔ اس رات میں اگر آپ عبادت کرتے ہیں، عبادت حدیث شریف میں آیا ہے، حدیث پاک میں آیا ہے کہ اس رات میں جو شخص عبادت کر لے، یعنی عید پڑھنے سے پہلی والی رات، اس رات میں اگر آپ عبادت کر لیں گے تو جس دن سارے لوگوں کے دل مر جائیں گے اس دن آپ کا دل زندہ رہے گا، اس دن آپ کا دل مردہ نہیں ہوگا۔ اور کس دن لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے؟ وہ ہے قیامت کا دن۔ قیامت کے دن لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے لیکن آپ کا دل زندہ رہے گا اگر آپ اس رات عبادت کر لیتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں حضرت معاذ بن جبل سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ 5 راتیں ایسی ہیں، 5 راتیں ایسی ہیں اگر ان راتوں میں بندہ شب بیداری کر لے، کوئی شخص، کوئی مسلمان بھائی جگ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے، استغفار کرے، دعائیں کرے، وہ عبادت ان 5 راتوں میں کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جنت واجب کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، جنت واجب ہو جاتی ہے اگر ان 5 راتوں میں آپ شب بیداری کر لیں۔ وہ کون سی 5 راتیں ہیں جانتے ہیں؟ 8، 9، 10۔ یہ 8، 9، 10 ذی الحجہ کی 3 راتیں ہیں۔ 8، 9، 10۔ 8، 9، 10 ذی الحجہ کی جو راتیں ہیں، 8، 9، 10، یہ 3 راتیں، اور عید الفطر کی 1 رات، 4، اور ماہ رجب کی 1 رات، اور ایک روایت میں ہے کہ نصف شعبان کی رات۔ تو اگر ان 5 راتوں میں شب بیداری کوئی مسلمان بھائی کر لے تو اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ میرے پیارے دوستو بزرگوں، یہ جو رات ہے نا، بڑی سہانی اور بڑی اچھی، بڑی حسین رات ہے۔ اس رات میں ہم لوگ کرتے کیا ہیں جانتے ہیں؟ مسلمانوں کا یہ ایک ماحول بن گیا کہ جب عید کا چاند دکھتا ہے اسی رات ہم خریداری کرتے ہیں، اسی رات کپڑے شاپنگ، اور اسی رات میں ساری چیزیں ہمیں لینی ہوتی ہے۔ حالانکہ ہم لوگوں کا عمل یہ ہونا چاہیے، کام یہ ہونا چاہیے کہ رمضان شریف سے پہلے یہ سارے کام کر لیں، رمضان صرف اور صرف عبادت میں لگا دیں، صرف عبادت کریں۔ لیکن مسلمانوں کا حال کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہی چاند نکلتا ہے، جیسے ہی عید کا چاند دکھ گیا، شہروں میں اکثر یہ رواج پایا جاتا ہے، شہر کے لوگ چاند رات والی رات میں شاپنگ کریں گے، کپڑے لیں گے، جوتے خریدیں گے، سارے سامان اسی رات میں لینے ہوتے ہیں۔ حالانکہ وہ رات
عبادت والی رات ہوتی ہے، انعام والی رات ہوتی ہے، اس رات استغفار کرنی چاہیے، اس رات ہمیں دعا گڑ گڑا کر رب کی بارگاہ میں مانگنی چاہیے، اور سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دعا مانگنا پسند ہے میرے پیارے، دعا مانگا کریں رب کی بارگاہ میں۔ اور میرے پیارے دوستو، یہ جو رات آتی ہے نا، جب رات ختم ہوتی ہے اور صبح نکل رہی ہوتی ہے، حضور فرماتے ہیں کہ آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور تمام راہوں کوچوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اور یہ تمام بندوں کو ندا دیتے ہیں کہ چلو اس رب کی بارگاہ میں چلو جو سب سے بڑا غفور رحیم ہے، جو کریم ہے۔ تم نے اللہ کو راضی کیا، اللہ تم سے راضی ہوا، جو بھی اللہ کی بارگاہ میں آج کے دن سوال کرو گے تمہاری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے گا، تمہاری دعا قبول کی جائیں گی۔ وہ دن جو ہوتا ہے انعام والا دن اور رزلٹ سننے والا دن ہوتا ہے۔ مان لیجیے اگر کوئی بچہ یا اسٹوڈنٹ انہوں نے ایگزام دے دیا، اب اس کو صبح رزلٹ آنا ہو، صبح ان کا رزلٹ آئے گا تو رات بھر نیند نہیں آتی ہے خوشی میں کہ میرا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، کروٹیں بدلتا رہتا ہے۔ اسی طرح میرے پیارے پورے مہینے ہم نے روزہ رکھا، اب جو رات آتی ہے وہ رات انعام والی رات ہے، وہ دن بھی انعام والا دن ہوتا ہے، وہ دن دعا قبول ہونے والا دن ہوتا ہے، تو اس دن میں بھی عبادت کریں اور رات کو بھی عبادت کریں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ وہ جو ہم عید پڑھتے ہیں نا، عید کے مجمع میں جو دعا قبول ہوتی ہے اللہ کی بارگاہ میں، جو بھی شخص ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے پروردگار میری مغفرت فرما، پروردگار مجھے رزق عطا فرما، پروردگار میری دعا قبول فرما، جو بھی دعا کرو گے اللہ قبول فرمائے گا۔ اگر دنیا کے بارے میں سوال کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری بھلائی کی طرف نظر فرمائے گا۔ تو اس رات میں عبادت کیا کریں اور اس دن کو بھی عبادت کیا کریں۔ لیکن ہمارے نوجوان حضرات اس رات کیا کرتے ہیں؟ گھومتے رہتے ہیں، ایک دوسرے میں آتش بازی اور طرح طرح کے غلط کاموں میں ملوث ہوتے ہیں، اور عید کی نماز پڑھ کر پھر وہ لوگ سینما ہال میں فلم وغیرہ ڈرامے وغیرہ میں چلے جاتے ہیں۔ ہائے ہائے، یہ مسلمانوں کا حال ہے، یہ مسلمانوں کا حال ہے یار۔ نہیں، جانتے ہیں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے، فرشتوں جس نے مزدوری دی اس کو کیا اجر دیا جائے، اس کو کیا بدلہ دیا جائے؟ تو فرشتے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں پروردگار جس نے مزدوری پوری کی اس کو اجر دیا جائے، پورا اس کو اجر دیا جائے۔ تو اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے جس نے مجھے راضی کر لیا میں بھی اس سے راضی ہو گیا، میں نے اس کی بخشش فرما دی ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے محترم دوستو بزرگوں، اس رات میں عبادت کرو اور دن کو بھی عبادت کرو، اور نماز عید میں جو مجمع ہوتا ہے اس مجمع میں گڑ گڑا کر رب کی بارگاہ میں دعا کرو۔ بھیگی پلکوں کے چھاؤں میں جو دعا نکلے گی، ٹوٹے ہوئے دل کی صدا، لڑکھڑاتی زبان کی فریاد، اور یہ لرزتے ہوئے ہاتھ جب رب کی بارگاہ میں اٹھتے ہیں، جب دل سے بات نکلتی ہے اللہ فوراً قبول فرما لیتا ہے۔ جو بھی دعا کرو گے اللہ تمہاری دعا ضرور قبول فرمائے گا، ضرور دعا قبول ہوگی۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں لیلۃ الجائزہ اور عید کے دن عبادت کی توفیق عطا کرے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے روزے کو قبول فرمائے اور ہم سب کی نیک جائز ارادے کو مراد کو قبول فرمائے۔